بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج انتہائی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں ملکہ کوثر مری سے اور اس کے مضافاتی علاقوں سے۔ گزشتہ جو کہ روز سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر تقریباً سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 22 افراد کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں۔ چونکہ موجودہ یہ برف باری کا یہ چھٹا سپیل تھا اور مسلسل 5 سے 6 دن یہ برف باری ہوتی رہی، جس کی وجہ سے جو رابطہ سڑکیں تھیں وہ بند ہوئیں، جو مرکزی شاہراہ تھی مری سے گلیاب کی طرف جو جانے والی وہ بند ہوئی اور رات کو سیاح پوری طرح وہاں پر پھنسے رہے اور وہاں پر ہلاکتیں ہوئی۔ یہاں اگر اس سارے واقعے کے پس منظر میں جائیں تو اپوزیشن کی جانب سے جو موجودہ حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ کسی حد تک درست ہے، چونکہ کیپیسٹی جتنی تھی وہاں پر گاڑیوں کی یا سیاحوں کی، وہ اس دفعہ غیر معمولی طور پر سیاح کے مری گلیاب اور دیگر علاقوں تک پہنچے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، اس پر فواد چودھری نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بڑی تعداد میں سیاح آئے اور ریکارڈ سیاح آئے، لیکن دوسری طرف اب دیکھیں کہ اگر دوسرے علاقوں سے سیاح آ رہے ہیں تو انہیں فیسیلیٹیٹ کس حد تک کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ان کے قیام تمام کی کیا وہاں پر صورتحال ہے، اس کے علاوہ گاڑیوں کی پارکنگ کی کیا وہاں صورتحال ہے۔ انتظامیہ کا یہ کام بنتا ہے، ضلعی انتظامیہ کا، کہ اس چیز کو دیکھے کہ وہاں پر جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زائد اگر سیاح آ رہے ہیں تو پھر کچھ عرصے کے لیے، کچھ دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے ٹریفک بند کر دی جائے اور سیاحوں کو روک دیا جائے تاکہ اگلے سیاح واپس آ سکے اور اس کے بعد دوبارہ جا سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ گزشتہ روز ہی چونکہ مری کے راستے بند کیے گئے، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں جو انتہائی افسوسناک جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، گاڑیوں میں چھوٹے معصوم بچے، عورتیں اور بزرگ، ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ کلڈنا کے قریب سندھیا کے مقام پر یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور انتہائی افسوسناک، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 22 افراد اب تک جو ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ اہلیان مری جن کے متعلق جن کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، پچھلے سال ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک سوشل میڈیا مہم چلی جو اہلیان مری کے خلاف، کہ وہاں پر وہ بدتمیز ہیں اور اس کے علاوہ سیاحوں سے لڑتے ہیں یا کچھ بھی تھا، لیکن اس دفعہ جو جس طرح کی زندہ دلان مری نے جو ایک احسار کا ثبوت دیا، ہم نے مختلف ویڈیوز دیکھی جس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے خشک میوہ جات اور دوسری چیزیں جو پھنسے ہوئے سیاح تھے ان تک پہنچائیں، اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اپنے جو ریسٹورنٹس مالکان تھے انہوں نے فری ناشتہ، فری کھانے کا اعلان کر دیا۔ ہوٹل مالکان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی رہائش جو سیاح اگر پھنسے ہیں جو وہ فری میں آ کر رہ سکتے ہیں۔ بڑے احسار کا مظاہرہ کیا گیا، اگرچہ حکومت کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا، لیکن یہ جو جذبہ تھا لوگوں کا مری اہلیان مری کا، یہ ایک مثالی جذبہ تھا۔ لوگوں نے کافی وہاں پہ ریسکیو بھی کیا۔ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیوی مشینری سے یہ سڑکیں بحال نہیں کی جا سکتی، تو بلچے اور دوسری چیزیں اٹھا کے لائیں، دوسرے اوزار لائیں جس سے سڑکیں بحال کی جائیں اور جو پھنسے ہوئے سیاح ہیں انہیں نکال سکیں۔ جی ڈی اے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہاں پر کسی سیاح کی ہلاکت نہیں ہوئی اور وہاں پر مشینری موجود ہے اور سڑکیں صاف کی جا رہی ہیں، چونکہ انہیں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دفعہ غیر متوقع طور پر بہت زیادہ ہیوی جو یہ سپیل آیا برف باری کا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں پر برف باری ہوئی اور وہاں پر سیاح پوری طرح پھنسے رہے۔ اور اس وقت بھی صورتحال ہم نے دیکھی کہ آج بھی چونکہ تمام ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر مسلسل یہ خبریں آ رہی تھی کہ سیاح بری طرح مری اور اس کے مضافاتی علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن دوسری حکومت نے بھی یہ اعلان کیا تھا گزشتہ روز ہی 17 میل کے مقام پر سڑک بند کر دی گئی تھی، مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے اور سیاحوں سے یہ کہا گیا تھا کہ ہرگز مری نہ جائیں، کیونکہ وہاں پر جو پہلے سے ہی سیاح موجود ہیں وہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں سیاح پھر مری جانے کی کوشش کر رہے تھے، جو 17 میل کے مقام پر جو وہاں پر روکا جا رہا تھا انہیں، تو وہاں خود کو مقامی ظاہر کر کے وہاں سے کئی سیاح نکل کر آج پھر بھی گئے، اور جو سڑک جو مری روڈ کی صورتحال تھی، موٹر وے کی جو صورتحال تھی، وہ ہم نے دیکھی کہ وہاں پر آج اتنا ٹریفک جام تھا بری طرح، لیکن اس کے باوجود وہ پھر کوشش کر رہے تھے کہ وہ مری جائیں۔ ہمیں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر اگر آپ جا رہے ہیں کسی سیاحتی مقام پر جا رہے ہیں تو پورے بندوبست کے ساتھ جائیں، اور بالخصوص اس سخت موسم میں جب درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی 10 درجے نیچے ہے، -12 اور -13
درجہ سینٹی گریڈ ہے، تو وہاں پہ چھوٹے بچوں کو آپ لے کر جا رہے ہیں یا ضعیف العمر وہاں پہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پراپر ایک انتظام سے جائیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایسے سیاحتی مقامات پر جب بھی برف باری ہوتی ہے تو دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ وہاں پر اللہ گلا کرتے ہیں. وہاں پر جو حفاظتی اقدامات ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ذریعہ انتظامیہ بھی خاموشی خواب خرگوش کی نیند سونے لگ پڑتے ہیں، لیکن وہاں پر اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے. وہاں اس طرح کے واقعات پھر ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے انتہائی افسوسناک یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور یہ وہاں پر جو لاگتیں ہو رہی ہیں اس پر ہر آنکھ اشبار ہے. لیکن دوسری جانب اس میں قصور ہمارا اپنا بھی ہے. ہم تمام تر حالات کو دیکھنے کے باوجود پھر ہم باغے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں جا کے ہمیں کیا مشکلات ہوں گی. وہاں پر جو دوسرے شہروں سے آنے والے جس طرح لاہور، فیصل آباد، کراچی یا پشاور سے آنے والے جو سیاح ہوتے ہیں انہیں برفانی علاقوں میں اس طرح وہاں پہ جہاں پہ روڈ پہ برف ہوتی ہے وہاں پہ ڈرائیو بھی پراپر وہ نہیں کر سکتے. اس طرح سے بہت سارے ایکسیڈنٹ بھی اور ہوئے ہیں. لیکن جو گزشتہ راز تو مری گلڈانا کے قریب جو علاقیں ہوئی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں. وہاں پر ایک پوری فیملی جو اے ایس آئی نوید جو تھانہ کوسار کے جو اے ایس آئی تھے اس کی فیملی کا بھی انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہوا. متعدد اس طرح دوسرے افراد بھی برف باری کی نظر ہوئے اور وہاں پر رات کو پوری وہاں سے آپ پھنسے رہے جس سے یہ علاقیں ہوئی ہیں. اب بھی وقت ہے، چونکہ حکومت کی جانب سے کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک مکمل طور پر ان جو پھنسے ہوئے جو سیاحت میں ریسکیو نہیں کیا جا سکا. حسب معمول آرمی کی خدمات لی گئیں اور آرم فورس کے جو نوجوان ہیں وہاں پر مسلسل ریسکیو عمل میں وہاں پر پیش دکھائی دے رہے ہیں. مقامی افراد بھی ان کے ساتھ وہاں پر لوگوں کو پھنسے ہوئے سیاحوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، چاہے اپوزیشن جماعتیں ہیں یا حکومت ہے. جو یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ جو قدرتی آفت ہے، اس سے جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں انہیں وہاں سے پہلے نکالیں، اس کے بعد یہاں سیاست بھی ہوگی. آج بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی جانب سے یہاں باراکاؤ کے مقام پر پریس کانفرنس کی گئی اور مکمل تمام کا تمام یہ جو ڈیزاسٹر ہوا، یہ جو سانحہ ہوا، اس کا حکومت پر ملبہ ڈال دیا گیا. اپوزیشن کا تو کام ہے، ٹھیک ہے، ان کا حق بھی تھا چونکہ الزام دینا مختلف وزراء کو دیے گئے جو الزامات دیے گئے، اس کے علاوہ پنجاب حکومت کو دیے گئے، خیبر پختونخوا حکومت کو دیے گئے کہ مناسب انتظامات نہیں کیے گئے. انتظامات تو کبھی بھی نہیں ہوئے، ماضی میں بھی کبھی انتظامات نہیں ہوئے، لیکن اس دفعہ غیر متوقع طور پر سیاح زیادہ چلے گئے تھے، گاڑیاں پھنس گئیں اور لوگ چونکہ جب شدید برف باری ہوئی تو اس میں پھنس کر یہ ہلاکتیں ہوئیں. اس میں حکومت ذمہ دار بھی ہے، لیکن کچھ زیادہ ذمہ دار وہ لوگ خود ہیں جو ان حالات کو دیکھنے کے باوجود پھر وہاں پر گئے اور یہ معصوم بچوں اور ضعیف العمر اشخاص کی وہاں پر ہلاکتیں ہوئی. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نے